السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد جناب مظہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین، یہ سابق صدر بار رہے ہیں، آزاد کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع میرپور تھا اس وقت، اس میں ضلع کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ ان کے پرسنالٹی میں چھپی وہ چیزیں جو عام بندے تک جن کی اپروچ نہیں ہے، آج ہم ان سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، ہم آپ کے بچپن سے ہی سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ رائے صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے جو بچپن ہے، ابتدائی تعلیم ہے، وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اصل میں پہلے ہمارا گاؤں ہے یہاں دورا، ٹھیک ہے، تو میری پیدائش بھی اس گاؤں کی ہے، ٹھیک اور ہے، پھر میں 5ویں تک وہاں پڑھتا رہا ہوں، بلکہ 6ٹھی تک، اس وقت وہ 6ٹھی تک تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر 8 تک میں سکاسن ہائی اسکول تھا، ٹھیک تو ہے، وہاں جاتا رہا ہوں، اور گاؤں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو دورا سے تو وہاں پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے۔ آج کل جو صورت حال ہے کہ پرائیویٹ سکولز یہ وہ دوسرے بنے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ اس سسٹم وقت نہیں تھا، سرکاری سسٹم صرف زیادہ سرکاری تھا۔ اسکول ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں بمبر میں ہم جو ہے منتقل ہوئے، تو والد صاحب نے جو ہے یہاں پر گھر بنایا، تو ہم یہاں آ گئے۔ پھر میں کچھ عرصہ یہاں بمبر میں پڑھتا رہا ہوں، تو پھر والد صاحب کیونکہ میرپور تھے سروس کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں خدا ان کو غریق رحمت کرے، وہ اب موجود نہیں ہیں، تو وہ بھی وہاں ہی کام کرتے تھے، تو اس لیے پھر میں وہاں چلا گیا، اور میٹرک پھر میں نے میرپور سے کیا۔ میرپور میں رائے صاحب کون سے اسکول سے آپ نے؟ میں ہائی اسکول۔ ہائی اسکول میں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ایک لائک اسٹوڈنٹ ہیں ٹیچرز کے لیے، یا کہ بس درمیانہ آپ نے تعلیم؟ ایک درمیانہ سا اسٹوڈنٹ تھا، اور سچی بات ہے کہ اس وقت آج کے حالات بالکل مختلف۔ آج کی جو بچے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یا ایجوکیشن جو ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ویژن جو ہے نا، یہ یعنی بچپن میں بڑا واسٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے زمانے میں تو بہت سادہ زمانہ تھا۔ آج تو بچے ایسا بہت نمبر لے رہے ہیں۔ آج اب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے نمبروں سے ان کے نمبروں سے، تو وہ بڑا عجیب سا فیل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جو تعلیم تھی، جی، اس میں جو بچے ہیں نا، وہ زیادہ یعنی ان کے پاس علم ہوتا تھا، اور یعنی ان کی لکھائی اچھی تھی، ان کا علم جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا تھا، اور ٹیچر پوچھتے تھے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج رٹا سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی بات ہے، نصابی سسٹم میں رٹا سسٹم زیادہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بخشے یوسف قریشی صاحب میرے ٹیچر تھے وہاں پر، اور انگلش پڑھاتے تھے، اور خدا غریق رحمت کرے، اور میں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں نا، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا ٹیچر نہ اب موجود ہے، اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوری کلاس کو کبھی انہوں نے تھپڑ تک نہیں مارا، ٹھیک ہے، اور انگریزی وہ پڑھاتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ 150 میں سے 120 میرے نمبر تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کا فیوریٹ ٹیچر پھر وہی ہوئے، وہی شخصیت ہوئی فیوریٹ؟ یوسف صاحب قریشی صاحب کے مقابلے میں آج میں نہیں کہتا کہ آج کوئی اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے، اچھے ٹیچر ہوں گے، لیکن کیا ہی بات ہے، میتھڈ ان کا آپ کو بھا گیا مثلا، اچھا لگ گیا۔ جی میں کہتا ہوں اس طرح کے اگر ٹیچر ہوں تو بہت اچھی نسل، بہت اچھی قوم جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اور ارون صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بنیاد بنائی تھی نا، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ، یا پورے میرے پروفیشن میں، کہ مجھے کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی، نہ انگریزی سمجھنے میں، نہ لکھنے میں، نہ بولنے میں۔ رائے صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں؟ فائنینشلی جب آپ نے بچپن اپنا سٹارٹ کیا تو آپ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے، یا یہ کہنا کہ آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ ہر آدمی جو ہے نا، غریب ہو یا امیر ہو، اس کے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر یعنی سہولتیں مہیا کریں۔ لیکن بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہائر مڈل کلاس، میں لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں،
اور میرے والد صاحب پولیس میں اس وقت پہلے ایس آئی تھے، پھر سب انسپیکٹر ہو گئے، لیکن اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا یعنی مار داڑ والا، یہ یعنی ہم ایک عام یعنی جس طرح ایک دیہاتی بچے یا دیہاتی گھر ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ہمارا گھر تھا اور اسی طریقے سے ہم رہتے تھے۔ والدہ مرحومہ اللہ ان کو بخشے، تو وہ ہمارا خیال رکھتی تھی، لیکن دیہات میں جیسے کیسے روٹی مل جاتی ہے یا ہوتا ہے کوئی یعنی کوئی لیوش قسم کی ہماری جو ہے نا کھانا پینا وہ نہیں تھا۔ راجہ صاحب بھمبر میں آپ ایک جانے مانے وکیل ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وکالت میں آپ کا مد مقابل کوئی وکیل نظر نہیں آتا۔ باقاعدہ آپ نے پریکٹس کب شروع کی یہ ہمیں بتائیں۔ میں نے 79 میں 1979 میں جی میں نے ایل ایل بی کیا اور غالباً اس وقت میری عمر 22 ایئرز ہوگی غالباً۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے وکالت شروع کی میرپور سے، تو راجہ صدیق صاحب اللہ بخشے ان کو، بڑے مانے وکیل تھے، خاص کر سول مقدمات کے، ان کے ساتھ میں نے شروع کی اور یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے وکالت کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کوئی 4-6 مہینے میں ادھر رہا، پھر رائے صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ بھمبر جائیں اور 3 سال بھمبر رہ کہ پھر دوبارہ آپ میرپور آ جائیں۔ لیکن میں جب یہاں آیا تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت مجھ سے پہلے 6 وکیل تھے، میں 7واں وکیل تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت تعداد غالباً 100 سے بھی تجاوز کر گئی بھمبر سمانی میں، اس کے علاوہ برنالہ تحصیل الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لا میں اس میں انٹرسٹڈ تھا ایجوکیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ میں ایم اے انگلش کرنا چاہتا تھا یا میں پولیٹیکل سائنس کر کے، تو میرا خیال تھا کہ چلیں بعد میں آگے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پروفیسر ہو جاؤں گا۔ لیکن والد گرامی جو ہیں انہوں نے کہا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ایل ایل بی کا، تو انہوں نے مجھے، آپ یہ سمجھے کہ انہیں کا حکم تھا کہ نہیں ایل ایل بی کرنی ہے، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ راجہ صاحب کہاں سے کیا لا آپ نے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو شاید نہیں پتہ، آج کل تو ہر گلی محلے میں لا کالج کھلے ہوئے ہیں، بالکل عام ہو گئے ہیں لا کالج۔ آپ یہ سمجھیں کہ ملتان سے لے کر اور اٹک تک، ٹھیک ہے، اور پورا آزاد کشمیر، ٹھیک ہے، صرف ایک لا کالج ہوتا تھا، پنجاب یونیورسٹی لا کالج۔ تو وہاں پر داخلہ ملنا بھی بڑا مشکل تھا۔ میرے کچھ دوست تھے جن کو نہ داخلہ ملا، وہ کراچی چلے گئے، لیکن الحمدللہ میں وہاں سے ہی میں نے لا کیا۔ یہ آج کل جو ہمارے سپریم کورٹ میں جج ہیں مصطفیٰ مغل، یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، بلکہ میرے بہت سارے کلاس فیلو جو ہیں، شوکت مجید چودھری منیر صاحب، یہ سیکٹری گورنمنٹ بن کے ریٹائر ہو کے گھر آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک اور تھے سردار صاحب پلندری کے، وہ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں۔ اس طرح راجہ صاحب آپ کو قدرت نے بہت موقع دیا، عمر بھی ہوئی سیشن و سول جج کی، تو آپ نے اس طرف کیوں نہیں سوچا، یا آپ کی اپنی رائے کیا ہے، کیا وجہ بنی کہ آپ نہیں گئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو جوڈیشری ہے نا، جی، ان کا لیول یا سٹینڈرڈ یا تنخواہ وائز جو ہے نا بہتر ہو گیا۔ جس وقت میں نے وکالت شروع کی، ابھی میری 2-4 سال کی وکالت تھی، تو اس وقت سول جج جو ہے اس کی تنخواہ تقریباً 700 روپیہ ہوتی تھی یا 750۔ ٹھیک ہے۔ سیشن جج کی تنخواہ جو ہے وہ 1500 1600 1800 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ سردار سکندر صاحب 85 میں وزیر اعظم تھے، تو مجھے شوق تو بہرحال تھا، تو انہوں نے ایڈاک جج کے لیے میرا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ ملک عبد المجید صاحب جو میرپور کے ہیں، جی، وہ بڑے مہربان ہیں والد صاحب کے ساتھ، اور یہ نہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ فیملی ممبر ہیں، جی، تو اس وقت وہ چیف جسٹس تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو رائز القرنین صاحب منسٹر تھے، تو میں ساتھ ہی ان کا بیگار تھا چیف صاحب کا، تو شام کو میں ان کے پاس چلا گیا۔ ادھر کافی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تھوڑی دیر بیٹھا، تو ملک صاحب کو اس بات کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ مظہر کیا بات ہے، آپ کو شوق ہے جج بننے کا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ کی وکالت اچھی ہے اور آپ اس میں چل جائیں گے، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ہائی کورٹ کے لیے انتظار کریں، ہائی کورٹ کا جج بنیں۔ یہ جو لوور جوڈیشری ہے اس وقت کی بات ہے، آج کی میں بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اگر تو آپ نے دیانتداری سے ججی کرنی ہے تو آپ کو پانی بھی خود بھر کے لانا پڑے گا، کھانا بھی خود بنانا پڑے گا، اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ
مشکل سے وقت جو ہے نا گزارا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا دھیان ہے کہ آپ نے رشوت لینی ہے, ٹھیک ہے, اور پیسے لے کے لوگوں سے فیصلے کرنے ہیں اور عیاشی کرنی ہے, پھر آپ جج نہیں ہوں گے. پھر آپ کی حیثیت ایک ڈرائیور کنڈکٹر کی ہوگی کہ جس کنڈکٹر کو جتنا کرایہ دو گے نا اس جگہ وہ جا کے آپ کو اتار دے گا. تو آپ کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو پھر اسی وقت میں وہاں سے رات کو واپس آ گیا. میں نے کہا چلو تھوڑا آپ فیڈ اپ ہو گئے. میں نے کہا چلیں چھوڑیں. رائس صاحب اس وقت تک آپ نے اندازاً کتنے کیس لڑے ہوں گے؟ اندازاً کبھی سوچتے تو ہوں گے کہ میں یہ فگر ہو گیا ہے. نہیں جی, الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب میں وکالت میں آیا تو تقریباً ابھی میری 1 سال یہاں پر اسٹینڈنگ تھی, تو میرے پاس چھوٹے موٹے کیس کافی آنے شروع ہو گئے. پھر میں بار کا ممبر بار کا کئی بار پریزیڈنٹ رہا. بار کونسل کا میں جو پہلی پائنیئر بار کونسل تھی, پہلی بار کونسل آزاد کشمیر کی بنی, اس کا میں ممبر بنا. تو پھر میں اس کا وائس چیئرمین بھی بنا جب اپنا کیا نام جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا. تو ان کو بھی ہم نے دعوت دی. اس وقت میں وائس چیئرمین تھا اپنی بار کونسل کا. تو پھر اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر میرا نام ہائی کورٹ کے جج کے لیے 3 دفعہ ریکمینڈ ہو کے گیا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ممبر بار سے اگر کسی وکیل کا نام 3 دفعہ بلکہ تیسری دفعہ میرا جو نام کیا تھا, آئی واز ٹاپ آف دی لسٹ. ٹھیک ہے. اور مجھے لوگوں نے مبارکیں آگے دے دیں کہ آپ کو مبارک ہو جی کہ آپ کا, کیونکہ جو ٹاپ آف دی لسٹ ہو اس کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو میرے کچھ اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان کے اسٹینڈرڈ پر پورا اترتا. تو اس وجہ سے نہ میں بن سکا. لیکن مجھے اس پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. یقیناً بندے کو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس بات کی کہ میں جج کیوں نہیں بن سکا. رائس صاحب, میں جیسے شاعر سے کہیں کہ وہ کسی دوسرے شاعر کا شعر سنائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کویسچن کروں کہ لا میں کس ایڈوکیٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پائے کا وہ وکیل ہے؟ وہ جناب یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے آپ نے بہت اہمیت دی ہے. سچی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اور میں نے پروفیشن کو پروفیشن سمجھ کے اس کو میں یہ نہیں کیا ہے. اور چلیں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دین ہے. تو پتہ نہیں کتنے قتل کیس ہیں جو میں نے جن میں وکیل رہا ہوں, اور اب بھی میرے پاس بہت سارے ہیں. تو الحمدللہ چل رہے ہیں. چودھری غضنفر صاحب تھے مرحوم, بڑے اچھے تھے, اللہ ان کو بخشے. تو عام طور پر میرا اور ان کا ہی کمپٹیشن رہتا تھا, لیکن ان کی اچانک وفات ہوگی. اس کے بعد بھی اچھے وکیل ہیں. میں اب اگر نام لینا شروع کر دوں گا تو باقی میرے دوست جو ہیں وہ گلہ کریں گے کہ ہمارا نام ناراض ہو جائیں گے. ویسے آئیڈیل ہوتا ہے کہ بندہ. رائس صاحب, اگر بات چلے ازدواجی زندگی کی, کب آپ کی شادی ہوئی؟ 78 میں, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ LLB کرنے سے پہلے ہی میری شادی ہوگی. اچھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کہ وکالت کہیں رائس صاحب آپ نے بھاگ کے تو نہیں کی گھر سے؟ نہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری شادی ہو چکی تھی. بلکہ جب میں نے وکالت شروع کی تو میرا بڑا بیٹا جو ہے مدثر, وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود تھا, پیدا ہو چکا ہوا تھا. تو اس کے بعد میں نے یعنی گھر کا بھی سارا سسٹم اور وکالت کا بھی جو ہے اکٹھا ہی چلتا رہا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ رب کا بڑا کرم ہوا ہے. اور میں آپ سے باقی سب دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ شادی جو ہے نا, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ارلی ایج کی شادی اور ارلی ایج کے جو بچے ہیں وہ ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. رائس صاحب, آپ کی شادی پسند کی ہوئی یا کہ والدین کی طرف سے؟ یعنی آلموسٹ ارینج تھی. ہم دو, میرے بڑے بھائی اور میری شادی ایک ہی گھر, بلکہ میرے چچا ہیں تو ان کے گھر سے ہوئی. ٹھیک ہے, کزن تھی آپ کے پاس؟ جی. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا وقت گزر رہا ہے الحمدللہ. اب تو بچے بھی ماشاءاللہ بچے بھی بچوں والے ہو گئے. صحیح ہے. رائس صاحب, آپ نے سیاست بھی کی اور کر بھی رہے. کب آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور اس کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں وکالت میں نے شروع کی نا, تو یہ غالباً 81 کی بات ہے یا 82 کی. تو ضلع کونسل کا ایک الیکشن تھا. تو چودھری رشید صاحب تھے چیئرمین, وہ ان کو نائل کر دیا گیا. تو ان کی جگہ یہ ایک ضمنی الیکشن تھا. تو اس میں کلری کے مقام پر ایک راجپوت برادری کی ایک میٹنگ ہوئی. تو میں چونکہ اس وقت اب تو بہت سارے وکیل ہیں نا, غالباً میں ہی تھا
وکیل، تو وہاں پر یہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا یہ سارے وہاں موجود تھے، انہوں نے میرا نام نامزد کر دیا جی کہ یہ جو ہے الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے. تو سچی بات ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، کوئی میں اتنا واقف کار بھی نہیں تھا، لیکن وہ راجہ ذوالقرنین صاحب نے بڑی اس میں محنت کی، تگ و دیگ کی. پھر اس میں یہ ہوا کہ چودھری اشرف صاحب اس میں مد مقابل تھے، ان کو وہ بھی نائل ہو گئے. جب وہ نائل ہو گئے تو چودھری صوبہ صاحب نے پھر میری حمایت کی. ٹھیک ہے. اور چودھری منظور صاحب تھے کسگمے والے، وہ بیچارے بہت ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت میں الیکشن جیت گیا. تو اس طرح پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر چونکہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے، پھر راجہ ذوالقرنین صاحب آ گئے، وہ مسلم کانفرنس میں تھے. راجہ صاحب چونکہ خاندان کے بڑے آدمی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی چلتے رہے. راجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پونا سے لے کر کوئل موئل تک اگر دیکھیں تو آپ کا حلقہ احباب، سیاسی حلقہ احباب بے شمار ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے نا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ راجپوت فیملی، راجپوت قبیلہ جو ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے فیملی سے ہی جو ہے نا جو ووٹ ہوتے ہیں نا وہ لے کر چلتا ہے اور آگے نکلتا ہے. پھر باقی لوگ بھی ساتھ اس کے چلتے تھے. راجہ ذوالقرنین صاحب کافی دفعہ ایم ایل اے بنے، کافی دفعہ ایک دو دفعہ ہارے بھی، لیکن یہ ہے کہ سارا کنبہ قبیلہ ان کو ووٹ دیتا تھا اور باقی برادریاں بھی پھر ان کے ساتھ چلتی تھی تو وہ کامیاب ہو جاتے تھے. نہ ذکر کرنے والی وجوہات جو ہیں ان کی وجہ سے، چونکہ ان کی طرف سے کبھی گرین سگنل نہیں ہوا، تو جس وجہ سے میں پھر سامنے نہیں آیا. بلکہ پھر بھی چونکہ ذاتی تعلق رائے صاحب سے بڑے عرصے سے ہیں ہمارے خاندانی طور پر، تو اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غالباً 2006 میں اس وقت میں نے اختلاف کیا تھا راجہ ذوالقرنین صاحب سے، اور میں نے چودھری طارق فاروق صاحب کو ووٹ دیے تھے، اور میرے کہنے پر کافی مہربانوں نے میرے ساتھ چلے. اور پھر مجھے اس وقت شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام آباد میں بلا کے تو مجھے کچھ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کے لیے ایڈوکیٹ جنرل ہم بنا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی مجھے ایڈوکیٹ جنرل کیوں بناتے ہیں، مجھے پتہ ہے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی ہے، ایک گاڑی ہوتی ہے، تو وہ مجھے گھر میں مل جاتا ہے اور میں کھانا گھر آ کے کھا لیتا ہوں. تو اس وجہ سے پلیز تھینک یو ویری مچ. تو لیکن اس وقت پھر انہوں نے آل آف سڈن، یا یہ سمجھ لیں کہ میں کورٹ میں بیزی تھا، کسی کا فون آ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مسز جو ہیں ان کو ٹکٹ مل گیا. ٹھیک ہے. تو میں حیران ہو گیا. تو پھر خیر وہاں گئے، پیپر شیپر داخل کیے، تو ووٹ مل گئے، پھر وہ ایم ایل اے بن گئی. اس کے بعد 2 سال وہ وزیر بھی رہی ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت کے اندر جا کے، یعنی ان ادر ورڈز انڈائریکٹلی میں خود ہی تھا، تو حکومت کے اندر جا کے میں نے سب کچھ دیکھ لیا. راجہ صاحب لیکن آج بھی حلقے بھر میں لوگوں کا آپ کے ساتھ لحاظ ہے، اگر ان کی خواہش ہے تو کیا آپ ان کی امیدوں پہ پانی پھیریں گے، یا کیا مطلب فیوچر میں ہم یہ توقع رکھ سکتے جو ہے وہ کریں گے، الیکشن لڑیں گے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یعنی الیکشن لڑنا پڑ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور الیکشن لڑیں گے. کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. ویسے موجودہ جو حالات ہیں، سیاسی حالات، اس میں آپ کی فیوریٹ پارٹی کون سی جا رہی ہے؟ میں اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے مسلم کانفرنس کا ایک بڑا سرگرم رکن تھا. لیکن چونکہ یہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی وکیل جو ہے نا ان کو سیاست کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں جو سیاست کرنے والا وکیل ہے نا، ہاں بہت بندہ ہائر لیول پر چلا جائے کہ اس کو 50-60 لاکھ روپے ایک کیس کے فیس مل جائے تو وہ ٹائم دے سکتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا جو چھوٹے اسٹیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فل ٹائم جب تک نہ دیں، اب یعنی آپ یہ سمجھ لیں گے 8:30 بجے میں جاتا ہوں، 1:30-2 بجے میں واپس آ جاتا ہوں. اس کے بعد میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ کھانا کھانے کا، تھوڑا ریسٹ کرنے کا، پھر صبح میں نے دوبارہ کیس جو ہے وہ تیار کرنا ہے رات کو. آپ اس کی تیاری میں رہتے ہیں. جی، تو اس وجہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ، بلکہ میں نے سردار عتیق صاحب سے بھی کہا تھا، میں نے کہا جی جب 2006 میں نے وہاں اس طرف گیا ہوں تو میری جو ڈائری ہے وہ پوری بھری ہوتی تھی. تو جب میں 5 سال کے بعد واپس آئے ہوں تو 3-4 کیس جو ہیں اس میں نظر آتے ہیں، باقی سب لوگ چلے گئے ہیں. تو اب یا میں پھر وکالت کروں یا سیاست. مرزا شفیق صاحب انہوں نے وکالت چھوڑ دی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، کیونکہ وکالت اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے.
راج صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آزاد کشمیر کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آزاد کشمیر جو ہے نا، آزاد کشمیر کے جو ہم لوگ ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں، سب سے بڑا کام تو تھا کہ ہم لوگ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹکڑے کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس میں ہم جس ٹکڑے میں آ گئے ہیں ہم اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں. اور میں چلے نہیں کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ شاید خوش ہوں گے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ مل گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس وجہ سے کوئی یعنی سنسیئرلی کوئی کوشش. اب عمران خان کے دورے کے دوران سنی ہے ہم نے بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے کہا جی کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال وہ ثالثی کریں گے بھی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی ہمارا کام ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہمارے بھائی تھے جو پیچھے رہ گئے، خاندانوں کے خاندان تقسیم ہو گئے، بھائی ادھر رہ گیا، بہن ادھر آ گئی، بہن ادھر رہ گیا، بھائی ادھر آ گیا، تو اس کے لیے ہمیں سیریسلی کوئی کوشش کرنی چاہیے. اب بھی یہ جو ہمارے حکماں ہیں جہاں جو جاتے ہیں، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، تو واللہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، ماں سوائے اس کے کہ وہاں جاتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے اور کھانا پینا کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. زیرو، یعنی آپ سمجھیں کہ 1% بھی کوئی ہماری طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم ہندوستان ہے نا، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو ہے اگر آپ ثالثی کریں تو ثالثی کو ہم مانیں گے. انڈیا میں تو چلیں بہت شور پڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں عمران خان جو ہے اس نے بھی کہا کہ میں جا کے تو وہاں اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن بنیادی وہ بات ہے. تو باقی جہاں تک یہ بات ہے نا، آپ کو شاید نہیں پتہ، یہ جب بیس کیمپ بنا تھا تو اس کا جو صدر مقام تھا نا، یہ تراڑ کھل تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ شامیانے نہیں ہوتے، ان کے اندر صدر صاحب بھی بیٹھتے تھے اور باقی کیبنٹ بھی. اور پھر یہ الیکشن نہیں ہوتے، کافی عرصہ کے الیکشن نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت جو مسلم کانفرنس تھی ان کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی تھی اس میں سے کہتے تھے یہ صدر ہوگا اور یہ وزیر ہوگا، اور وزیر اس وقت بسوں پر سفر کرتے تھے. نہیں. ابھی تو میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا پروٹوکول کم ہے اور ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا پروٹوکول زیادہ ہے. صحیح ہے. چلیں راج صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بمبر میں آپ ماشاءاللہ زیرک انسان ہیں، بمبر میں آپ کیا گیپ دیکھ رہے ہیں؟ بمبر میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ مطمئن ہیں آپ؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے نا، اس میں چودھری طارق فاروق جو سٹنگ ایم ایل اے بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، اور انوار الحق صاحب، 2 بندے ہی ہیں. تیسرا کوئی بندہ یعنی ہے ہی نہیں ہے، یا اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ ان کے یعنی لیول کا نہیں ہے. لیکن میں کسی کو ناراض کرنے کا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے نا پاکستان میں یا اوورآل، اگر وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا تو یقیناً ہمارے لوگ جو ہیں نا، مجھے اس کا بڑا تلخ تجربہ ہے کیونکہ ہر الیکشن میں ایکٹیو ہوتا ہوں. ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہمارے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے بھائی، کام کیسے ہوں گے جب فرض کر لیں کہ میرے پاس کوئی بندہ ووٹ کے مانگنے کے لیے آتا ہے تو میں میرٹ پر ووٹ نہیں دوں گا، بلکہ میں کہوں گا جی ہمارے 50 ووٹ ہیں اور 5000 روپیہ ہمیں دے دیں. تو وہ 5000 روپیہ ہمیں دے گا اور جناب 5 ووٹ لے لے گا. کل میں اس کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ کلیم نہیں کر سکیں گے، نہیں کلیم کر سکتے. تو میں بہت ساری جگہوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. مثلا پچھلے الیکشن کی ایک عام وفات تھی جی کہ 20 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا، 22 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا. ابھی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو جس طرح خبریں پڑھ رہے ہیں اب پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ الیکشن میں رہنے کے لیے یہ کام کرنے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح ہوں، پبلک صحیح ہو، میں باہر جاتا ہوں، انگلینڈ جاتا ہوں یا آگے پیچھے جاتا ہوں، تو وہاں بھی جا کر ان لوگوں کی عادتیں کچھ ہم لوگوں نے خراب کی ہیں، ورنہ وہاں تو تصور ہی نہیں ہے. وہاں کا جو میری ایک عزیز ہے اس وقت، وہ وہاں کونسلر بنی ہے، تو وہاں کی جو وزیر اعظم ہے اس کی پارٹی کی تھی، تو وہاں کی وزیر اعظم اس نے کی آ کے وہاں پر اس نے کمپین کی. لیکن جب وزیر اعظم الیکشن میں جا کے کسی کے کمپین کرتا ہے نا، تو وہ ٹرین پر یا اپنی ذاتی گاڑی پر، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، پروٹوکول میں نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وزیر اعظم ہے. راج صاحب، پھر ہم اس بات کو ایسے کلوز کرتے ہیں کہ دین کے مطابق لے چلتے ہیں کہ میں تم جیسے ہی حاکم پیدا کروں گا.
राय साहब, आप माशाल्लाह बाज़ोक इंसान हैं, तो क्या मौसीकी वगैरह भी आप पसंद करते हैं? मैं मौसीकी सुनता हूँ, और आप ये समझ लें कि जिसको कहते हैं ना कि क्लासिकल मौसीकी, उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं ख़ुद भी यानी जो है ना मुख्तलिफ शुरा उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, उनके हालात ज़िंदगी, और मैं तो बल्कि आम महफिलों में भी ये बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि शायर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। यानी आप ये समझिए कि वो लोग कोई ख़ास किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। सलाम अमजद है या इस तरह के और बाकी कतीर शफाई, ये बाकी जितने मुनीर न्याजी साहब, जितने भी लोग जिनके जो शुरा हैं, उनका अगर आप कलाम पढ़ें, गहराई में जाएं, मैं आपको बात बताता हूँ कि अब हम लोग जो है ना ये सती नज़र से शायरी को देखते हैं। ठीक, मैंने एक दफ़ा मैं लॉ कॉलेज में, ये जो मस्ट यूनिवर्सिटी है ना, इसके लॉ डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ 2 साल। ठीक है, लॉ वालों को यानी कुछ अर्सा। तो एक दफ़ा मैं वहाँ गया तो बच्चों को मैंने कहा, ऐसे ही मेरा यानी थोड़ा उनको रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने कहा एक आप शेर लिखें। ठीक, तो मुझे उसकी तशरीह लिख कर दें। ठीक, शेर ये था कि तेरे वादे पर जिए हम, ठीक, ये जान झूठ जाना, ठीक है, कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। क्या बात है, ठीक है ना जी। तो वो पहली बात ये है कि मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि बच्चों की, अब शायद वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक, बात से तो लिखा ही ना गया, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जो इसकी तशरीह मुझे इसके मुताबिक बनाकर देना कि इसके क्या मायने हैं, मुताबिक जो है और क्या सोच है, मंजर में शायद, तो मैंने कहा कि वो बच्चा गोल्ड मेडल का हकदार है। ठीक है, कि लेकिन नन ऑफ देम जो है ना, वो शायद अटेम्प्ट ही नहीं की, बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि आप किसी प्रोफेसर से, किसी और बंदे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि, और मौसीकी मैं कभी कभी यानी जब कोई संडे हो या कोई बंदा रिलैक्स करता है, कभी कव्वाली सुन ली, ठीक है, अपना राहत फ़तेह अली को सुन लिया, या कोई और जो पुराने गाने हैं उनको सुन लिया। अब ने तो सच्ची बात हमारी समझ में भी नहीं आती। राय साहब, अगर हमारे नाजरीन को आप कुछ तरन्नुम में सुना दें तो। मैं असल में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कभी कोशिश नहीं की, अलबत्ता ये है कि अपना शेर शुरू में पढ़ता भी रहता हूँ, तो इस वजह से हम सारी के मैं कुछ सुनाने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैंने देखा है कि आप पौधों से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जानवरों से दिलचस्पी रखते हैं। बस ये मेरा शौक़ जो है ना, और पता नहीं क्यों कुदरती तौर पर ना, ठीक है, कि मैं पौधे जहाँ लगे ये अभी से है या शुरू से डेवलप है आपकी पर्सनैलिटी में? और फिर ये है कि मैं खुद ही इनकी देखभाल करता हूँ, किसी बंदे को भी साथ लगा लेता हूँ, लेकिन उनकी गोडी करनी, उनको पानी देना, घास है उसको पानी देना है, ये करना है, वो मुकम्मल देखभाल जो है वो आप मैं खुद करता हूँ। ठीक है, साथ ही जो परिंदे हैं ना, ये मेरी कमज़ोरी हैं, मैंने वो रखी हुई हैं, कुंजियाँ रखी हुई हैं। भी मैंने अंगूर की एक बेल लगाई हुई है, वो काला अंगूर है, इस दफ़ा काफ़ी उसके साथ अंगूर लगे हैं। ठीक है, लेकिन हमने शायद कोई 1, 2, 4 दाने खाए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं सुबह बैठ के इधर देखता था कि पता नहीं कहाँ से परिंदे आते थे इतने खूबसूरत, और वो आके उनको खाते थे, और सारा अंगूर जितना ना वो उन्होंने नहीं खाया है, हमने नहीं इस्तेमाल किया। अंगूर अगर हमने खाना है तो बाहर से भी ले आएंगे, लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, इसकी जितनी भी बंदा देखभाल करे। आजकल मैंने वो फीजेंट रखे हुए हैं। ठीक है, और बस अपने दिल बनाने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता हूँ। ये एक आप ये समझ लें कि नायाब किस्म का आम है, और ये छोटा सा पौधा है, और इसके जो फल है वो इतना भारी है कि इसका सारा फल जो है ना नीचे ज़मीन के साथ लगा हुआ है, ज़मीन के साथ इसने लगा दी है। वैसे ये कौन सा आम है? मैं तो लेके आया था चौसा करके। ठीक है, लेकिन आप अल्लाह बेहतर जानता है चौसा ही है मेरे ख्याल। तो अभी आपने इसका फल एंजॉय नहीं किया? नहीं, अभी अच्छा, इरादा यही है कि आजकल ये बढ़ेगा अभी इसमें? नहीं, अच्छा, ये इतना ही ये आलूचे का दरख्त है। ठीक।
بتا رہا تھا کہ اس نے پچھلی دفعہ یعنی 2 دفعہ انڈے بھی دیا ٹھیک ہے اور 11 انڈے تھے اس کی. اچھا اور ان کی ایک بات یہ ہے کہ انڈے جو ہے نا یہ مادہ دیتی ہے. اچھا 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 کے اوپر جو ہے وہ نر بیٹھتا ہے, بچے وہ نکالتا ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ سی بات آپ نے بتائی ہے. تو لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے چونکہ میرا تجربہ بھی شاید اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑے مہربان ہیں میرے جنہوں نے مجھے یہ جوڑا تھا. ٹھیک, میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا کہ یہ چیئر جو ہے یہ والد صاحب نے غالباً 70 میں اچھا اچھا 71 میں انہوں نے بنوائی تھی. اچھا اچھا تو یہاں سے ہی بمبر سے. ٹھیک, تو اس وجہ سے یعنی چلے فرنیچر بندہ تبدیل کرتا رہتا ہے سارا ٹھیک ہے, اس سے آپ کو خاص لگا ہوا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ ان کی نشانی ہے, اس کو یہاں جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. ٹھیک, ہاں جی. یہ گاڑی جو ہے نا اپنا انگلش گاڑی ہے ٹرک. ٹھیک ہے, اب یہ کمپنی کی ختم ہو چکی ہے. اچھا اچھا, یہ اس وقت 65 میں آئی تھی پاکستان میں. ٹھیک ہے, تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی یہ اپنی اوریجنل آرم ہے. ٹھیک, اس کا انجن بھی سیٹیں یہ اسٹارٹ پوزیشن میں ہے. میں اس کو چلاتا بھی رہا ہوں. اچھا اچھا, اس کا انجن جو ہے نا وہ 3000 سی سی ہے, ڈبل کاربوریٹر ہے. یہ جب یہ اسٹارٹ ہوتی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ تو اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور یہاں سے اگر کچہری جائیں, کچہری سے واپس اس دور میں موضوع نہیں ہے, بہت مہنگی کاسٹ. یہ اینٹیک میں آپ کے پاس چیز. جی بھائی صاحب, ویسے ماشاء اللہ لائبریری آپ کی اچھی, آپ نے یہ میں نے یہ میری جو کلیکشن ہے آپ یہ سمجھ لیں گے 1980 سے میں نے اسٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت تک تقریباً ہر مہینے 4-5 جو ہے نا میگزین وہ مجھے لا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ وہاں پوچھ رہے تھے کہ پوئٹری کے بارے میں یا دین کے حوالے سے, ٹھیک ہے, میرے پاس کافی کتب ہیں آپ کے پاس الحمدللہ. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ باقاعدہ کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ نکال کے تو میں یہاں پر بیٹھوں, اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں جی, تو آلموسٹ کیس بھی یہاں ہی بیٹھ کے تیار کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جانا ہو. ٹھیک, تو کتابوں کا بھی شوق ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں جہاں بھی جاؤں کوئی اگر اچھی کتاب مل جائے تو میں. راج صاحب آپ تو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, تو کون کون سے ممالک آپ گھومے ہیں؟ میں اصل میں انگلینڈ تو بہت دفعہ گیا ہوں. جی, وجہ یہ ہے کہ تقریباً میرا بیٹا بھی ادھر ہے, بیٹی بھی, اور پھر کافی فیملی جو ہے ساری ادھر ہی ہے. اس کے علاوہ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوں, اور ساؤتھ افریقہ جو ہے نا بہت اچھا ملک ہے. ٹھیک ہے, موسٹ فیوریٹ آپ کا ساؤتھ افریقہ میں کہتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے, وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ بہت غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مشہور یہی ہے جی کہ وہ مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں اور جانسبرگ چلے جائیں, اسی طرح ان کو دیگر شہر جو ہے نا ان میں اگر آپ جائیں تو کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پر کام کرنے کے بھی, ترقی کرنے کے بندے کے بہت واقع ہیں. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ملٹی ملینر بن گئے ہیں, بیچارے ویل سیٹلڈ ہیں. اس کے علاوہ میں فرانس گھما پھرا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے وہاں سب سے زیادہ جگہ پسند آئی تھی ایفل ٹاور سے لے کے نا, تو آگے جب آئے نا جی, شانزلیز اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ورتھ سینگ پلیس ہے کہ بندہ وہاں پر جائے. مڈل ایسٹ تو چلے میں عمرہ کرنے کے لیے مال دفعہ سعودیہ گیا ہوں, دبئی بھی جاتا رہتا ہوں. کچھ مہربان وہاں پر ایسے ہیں کہ جو مجھے انویٹیشن بھیجتے رہتے ہیں, یا میں جا کے ان کے پاس رہتا ہوں, ہفتہ 1.5 ہفتہ جا کے میں رہ آتا ہوں. راج صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. بہت بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ.